جو مریض ہیں ایڈکشن کے، جو مریض ہیں سائیکائٹرک ڈس آرڈرس کے، وہ اپنا ڈائگنوسس نہیں سمجھتے، وہ اپنا ڈائگنوسس ایکسیپٹ نہیں کرتے اور اس کو علاج کی طرف نہیں لے کے آتے، دیر کر دیتے ہیں۔ ہمیشہ 5 سال 10 سال بعد جو کیس پریزنٹ ہوتا ہے ہماری فیسیلیٹی کے اندر، جسے ارلی آن ڈائگنوز اگر کر لیا جائے تو اس کو مینیج کرنا کافی آسان رہتا ہے۔ دیکھیے کسی بھی بیماری کا جو علاج شروع ہوتا ہے اس کے اندر کافی ساری رکاوٹیں ہوتی ہیں جو کہ ہم علاج کو شروع نہیں کر پاتے، یا ایٹ لیسٹ ہم جو ہمارے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے اس کو ہم قبول نہیں پاتے۔ تو اس کی سب سے بڑی وجہ ایک ہے ڈینائل، یعنی کہ خود فریبی۔ یہ ہمارے سائیکولوجیکلی ہم سبھی انسانوں کے اندر یہ پایا جاتا ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی پینفل ریئلٹی سننے کو ملتی ہے تو ہم اس سے ڈینائی کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا۔ بہت ساری بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن سے پین کا پتہ چل جاتا ہے، کہ جیسے اگر باڈی کا کوئی پارٹ جسے فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ پین ہے۔ لیکن نشے کی بیماری ایک ایسی بیماری ہے جس میں سوچوں اور رویوں میں خرابی آتی ہے۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں اسٹگما اٹیچ ہے، ٹیبو سمجھا جاتا ہے اس بیماری کو، اور اسی کے ساتھ ساتھ فیملیز کو جب پتہ چلتا ہے نا کہ ان کا لوڈ ون کوئی سگریٹ کا استعمال کر رہے ہیں یا کسی ایسے نشہ آور اشیاء کا استعمال کر رہا ہے، تو سب سے پہلے وہ خود بھی یقین کرنا نہیں چاہتے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو آور شو۔ آپ دیکھ رہے ہیں یو آسکڈ فار اٹ، ہمارا شو جو ڈیلی بیسس پہ آن 7 o'clock to 8 o'clock کے ٹائم سلاٹ پہ براڈ کاسٹ کیا جاتا ہے۔ آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں فرام آر اسٹوڈیو ولنگ ویز لاہور۔ جو ٹائمنگس ہیں اور جو ڈیز ہیں، فرام سیٹرڈے ٹو ٹیوزڈے ولنگ ویز لاہور سے یہ شو براڈ کاسٹ کیا جاتا ہے۔ آن ویڈنسڈے اسلام آباد سے ڈاکٹر اعجاز کے گیسٹ ہوسٹ اور گیسٹ اپیرنس دیتے ہوئے ویڈنسڈے کو شو کرتے ہیں فرام اسلام آباد۔ تھرسڈے اینڈ فرائیڈے کو فرام کراچی کلفٹن اینڈ کراچی ناظم آباد سے یہ شو آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو جیسے ہر روز ہم یو آسک فار اٹ، مطلب کہ آپ کوشچنس پوچھتے ہیں ہم سے ریگارڈنگ یور ڈیلی لائف، ریگارڈنگ سائیکالوجی، ریگارڈنگ مینٹل ہیلتھ، ریگارڈنگ ایڈکشن ایون، کہ کیا وہ چیزیں ہیں، کیا کوشچنس ہیں، کیا وہ آپ کی کوئریز ہیں جو ان ریزالوڈ رہتی ہیں، کیا وہ متھس ہیں، کیا وہ کامن سینس کی باتیں ہیں جو ہم سوسائٹی میں کامن دیکھتے ہیں۔ تو آج بھی ہم شو اسی طرح کر رہے ہیں۔ آج کا ٹاپک جو ہے ہمارا وہ ہے اراؤنڈ ڈینائل، کہ خود فریبی، کہ کیوں، کیا وجہ بنتی ہے کہ جو مریض ہیں ایڈکشن کے، جو مریض ہیں سائیکائٹرک ڈس آرڈرس کے، وہ اپنا ڈائگنوسس نہیں سمجھتے، وہ اپنا ڈائگنوسس ایکسیپٹ نہیں کرتے اور اس کو علاج کی طرف نہیں لے کے آتے، دیر کر دیتے ہیں۔ ہمیشہ 5 سال 10 سال بعد جو کیس پریزنٹ ہوتا ہے ہماری فیسیلیٹی کے اندر، جسے ارلی آن ڈائگنوز اگر کر لیا جائے تو اس کو مینیج کرنا کافی آسان رہتا ہے، لیکن پھر بھی یہ عرصہ 5 سال کا 10 سال کا ایون پیش آتا ہے جس میں فیملی صرف ڈینائل میں ہونے کی وجہ سے علاج کو ڈیفر کیے جاتی ہے۔ نہ صرف جو پیشنٹ ہے بلکہ فیملی بھی ساتھ میں ڈینائل کا شکار ہوتی ہے۔ تو اسی ٹاپک کو لے کے ہم چلیں گے آج، اور امید ہے کہ ویورز اس سے کچھ سیکھیں گے۔ میں یہ بھی بتاتا چاہوں کہ آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں ہم سے، جو ہم ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں اس کے ریگارڈنگ اگر کوئی کوئری ہے، کوئی کوشچن ہے آپ کا، کوئی فیڈ بیک ہے آپ کی، وہ ہم ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں تھرو لائیو فیس بک اینڈ تھرو لائیو یوٹیوب، جہاں پہ ہمارا یہ شو براڈ کاسٹ کیا جا رہا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں آپ آ کے اپنا کمنٹ دے سکتے ہیں۔ ہمارا واٹس ایپ جو نمبر ہے وہاں پہ آپ وائس کال کر سکتے ہیں، وائس میسج بھیج سکتے ہیں، ویڈیو میسج بھیج سکتے ہیں، ٹیکسٹ بھیج سکتے ہیں، جو بھی آپ کے کوئریز ہیں، جو بھی آپ کے کوسچنس ہیں، تاکہ ہم ان کو بھی اپنے شو کا حصہ بنا سکیں۔ تو چلیے انٹروڈکشن کراتے ہیں۔ میرا نام ڈاکٹر احمد قادری ہے، آپ کا ہوسٹ آج کے لیے۔ میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے ایکسپرٹ پینل، سائیکولوجسٹ اینڈ کاؤنسلر جسپال صاحب اینڈ مس سمیرہ۔ جی السلام علیکم، ویلکم ٹو دا شو مس۔ تھینک یو۔ اینڈ جسپال صاحب، آپ سے آغاز کرتے ہیں جی جی آج کے شو کا۔ تو سوال یہی ہے، واٹ از ڈینائل؟ یہ ہوتا کیا ہے اور اس کی وجہ سے کیسے جو مریض کی ہے، مریض اور فیملی ٹریٹمنٹ میں آنے سے
دور دور رہتی ہے. انہیں کافی دیر لگتی ہے اس ڈینائل سے نکلنے میں اور ایکسیپٹنس میں آنے میں اور ٹریٹمنٹ کا آغاز کرنے میں. ہوں۔ دیکھیے کسی بھی بیماری کا جو علاج شروع ہوتا ہے اس کے اندر کافی ساری رکاوٹیں ہوتی ہیں جو کہ ہم علاج کو شروع نہیں کر پاتے یا ایٹ لیسٹ ہم جو ہمارے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے اس کو ہم قبول نہیں پاتے. تو اس کی سب سے بڑی وجہ ایک ہے ڈینائل یعنی کہ خود فریبی. یہ ہمارے سائیکولوجیکلی ہم سبھی انسانوں کے اندر یہ پایا جاتا ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی پینفل ریئلٹی سننے کو ملتی ہے تو ہم اس سے ڈینائی کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا. اب اس کی مینیفیسٹیشن جو ہے مختلف طرح سے ہو سکتی ہے. جیسے ڈینائلز کی مختلف طرح کی ٹائپس ہوتی ہیں اور یہ بالکل ویسے ہی کام کرتا ہے جیسے ہماری باڈی کے اندر وائٹ بلڈ سیل جو ہیں وہ ہماری امیونٹی کو بناتے ہیں. بیرونی جو کچھ جراثیمز ہماری باڈی کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ان کے خلاف دفاع کرتے ہیں. اسی طرح سے ہم سائیکولوجیکلی بھی ہم سبھی انسانوں کے اندر شوق سے بچنے کے لیے کسی پینفل ریئلٹی کو اوائڈ کرنے کے لیے ڈینائل کا میکانزم پایا جاتا ہے جس کے ذریعے اثر ہم فوری طور پہ اس ہارش ریئلٹی سے انکار کرتے ہیں جسے ہمیں پین ہوتی ہے. چاہے وہ ڈیزیز کا معاملہ ہو, چاہے کوئی ہمارے لوڈ ون کے حوالے سے کوئی ہمیں ایسی سیڈ نیوز سننے کو ملتی ہے تو غیر ارادی طور پہ ہمارے زبان پہ آتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. تو یہ سائیکولوجیکلی ہم سبھی انسانوں کے اندر چیز پائی جاتی ہے. لیکن جب ہم ڈیزیزز کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ اگر یہ پرولونگ کر جائے, یہ کافی عرصے تک ہم اگر ڈینائل کے اندر ہوں اور ہم آگاہ بھی نہ ہوں اس چیز سے کہ ہم کہیں نہ کہیں اپنی بیماری کو نہ قبولتے ہوئے, جس کی وجوہات کافی ہو سکتی ہیں کہ ہمیں اپنی ڈیزیز کا پتہ ہی نہیں ہے, چاہے وہ کوئی ذہنی مرض ہو, چاہے وہ ایڈکشن کا معاملہ ہے یا ویسے ڈائبٹیز کا معاملہ ہے. تو لوگ جو ہے اس چیز سے کتراتے رہتے ہیں, وہ کھل کے اس بارے میں بات نہیں کرتے اور وہ جا کے پروفیشنل سے ہیلپ جو ہے وہ نہیں لیتے اور اس کو کہیں نہ کہیں سمجھتے ہیں کہ اگر میں ایسا کروں گا تو میرے بارے میں کیا پرسیو کیا جائے گا. تو ڈینائل کی مختلف ساری اشکال ہیں جس کا میں تھوڑا سا ذکر کرنا چاہوں گا. جیسے اپنے مسئلے کو جو ہے وہ تھوڑا منیمائز کرنا. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے جب ان کے ساتھ کوئی سائیکیٹرک النیسز کا معاملہ ہوتا ہے یا ایڈکشن کا ایون معاملہ ہوتا ہے کسی کے ساتھ, تو جب اس سے اس بارے میں بات کی جائے تو وہ بڑا آگے سے ڈیفینسو ہوتا ہوا یہ کہتا ہے کہ نہیں میرا تو اتنا مسئلہ نہیں ہے. وہ فوری طور پہ اپنے مسئلے کو کسی اس بندے کے ساتھ کمپیئر کرنا شروع کر دیتا ہے جو کہ اسی بیماری سے دوچار ہے لیکن وہ اگلی سٹیج میں ہوتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا تو اتنا مسئلہ ہے نہیں, فلاں انسان کی زندگی میں اتنے کرائسس ہیں تو اصل مسئلہ تو اس کا ہے. اسی طرح سے ہم کچھ ریشنلائز بھی کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی جواز پیش کرتے ہیں اپنی بیماری کو جس سے ہماری بیماری کو بقا کرنے کا موقع ملتا ہے, اور یہ ہم بہت ساری چیزیں کانشیسلی بھی کر رہے ہوتے ہیں اور انکانشیسلی بھی ہم اپنی ڈیزیز کو کہیں نہ کہیں پریونٹ کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. اور کیونکہ یہ چیز جو ہے ڈینائل کے اندر رہنا ہمیں تھوڑا سا کمفرٹ دیتا ہے کہ جب کیونکہ چینج ہے وہ ہمارے اندر ڈسکمفرٹ لے کے آتا ہے. جب ہم ذمہ داری لیتے ہیں, جب ہم کسی ٹریٹمنٹ میں جاتے ہیں, ان پروٹوکولز کو ہمیں فالو کرنا ہوتا ہے. تو چونکہ جب ہم ڈیزیز کے ساتھ ایک لمبے عرصے سے رہتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہمارا اس کے ساتھ جو ہے ایک کمفرٹ زون سا بننے لگتا ہے. بعض ڈیزیز کے اندر ڈسٹریس بھی ہوتا ہے, جیسے اگر کوئی ڈپریشن کے اندر ہے یا باقی کسی کو جسمانی کوئی ایسی بیماری ہے جس کے اندر پین سے وہ دوچار ہے, تو وہاں پہ ہم بھاگے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. لیکن جب بات آتی ہے ہمارے سائیکولوجیکل ورلڈ کی, تو ہماری ذہنیت کی, تو وہاں پہ اگر کچھ ایررز پائے جا رہے ہوں اور ذہنی اذیت کا مبتلا ہوں ہم لوگ, تو وہاں پہ ہم زیادہ تر کھل کے بات وہ نہیں کرتے. بالکل, آپ نے بہت خوب طریقے سے بتایا ہے جسپال صاحب. تو ڈینائل بیسکلی ایک ڈیفینس میکانزم ہے ہماری باڈی کا. ہماری باڈی جو ہمارا برین ہے وہ ڈینائل کو ڈیفینس میکانزم کو یوز کر رہا ہوتا ہے, یوٹیلائز کر رہا ہوتا ہے ان اے نارمل ہیومن ٹو کہہ لیں کہ شاک ایبزاربر کا افیکٹ دینے کے لیے, کہ اگر کوئی اس طرح کی نیوز ان کو ملی ہے ایک پرسن کو, ایک نارمل بندے کو, جو نیوز اس کے لیے بہت زیادہ افیکٹ دے سکتی ہے. فار ایگزامپل کہ کسی لوڈ ون کا کوئی ڈیتھ ہو گئی ہے یا کوئی لاس ہو گیا, کوئی فائنینشیل لاس ہو گیا جو ایکسیپٹنس کی طرف نہیں آ سکتا ڈائریکٹلی, جو برین کے لیے بہت مشکل ہے ایکسیپٹ کرنا, تو ڈینائل ایک ڈیفینس میکانزم کا رول ادا کرتا ہے کہ بندے کو وہ تھرو ڈینائل, تھرو بارگیننگ, جو سارے گریف کے پیٹرنس ہیں, سارے گریف کے پیٹرنس سے گزارتے ایکسیپٹنس کی طرف لے کے آتا ہے. بالکل. لیکن جو بیماریاں ہیں ان میں مشکل یہ پیش آتی ہے کہ یہ جو ڈیفینس میکانزمس ہماری باڈی, ہمارا برین نارمل جو انفارمیشنز ہیں ان کو پروسیس کرنے میں یوٹیلائز ہو رہا تھا, اب وہی میکانزم ہماری بیماریوں کو سیف گارڈ کرنے میں استعمال ہونا شروع ہو جاتا ہے.
کہ بالکل ناب کے جو ڈینائل تھا پہلے ہماری باڈی کا، ہمارے برین کا، اس کو پریونٹ کر رہا تھا، اس کو سیف گارڈ کر رہا تھا. اب وہ بیماری کو سیف گارڈ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ نہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بالکل آل گڈ جا رہا ہے. ہمارے ہی ان کے لیے کاؤنٹر پروڈکٹیو وہ چیز جو ہے وہ رہتی ہے. بالکل. ابھی جیسے آپ نے ذکر کیا گریف کا، تو جو ڈینائل کی جو گریف کی ریکوری ہے اس کے اندر بالکل سب سے پہلے جو ڈینائل ہی آتا ہے کہ آپ انکار کرتے ہیں اپنے مسئلے کا، آپ جس بھی ڈیزیز سے دو چار ہیں، اور چاہے وہ آپ کے خود کے ساتھ ہو یا چاہے آپ کے کسی لوڈ ون کے ساتھ ہو، اور ڈفرینٹ سٹیجز ہیں جن سے گزرتے ہوئے الٹیمیٹلی آپ ایکسیپٹنسی کی طرف آتے ہیں. بالکل. جیسے پہلے ڈینائل کی سٹیج ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو غصہ بھی آتا ہے، اینگر کی سٹیج آتی ہے، دین آپ بارگین کی طرف آتے ہیں کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، اگر کاش ایسا ہو جاتا. بالکل. تو جس میں جو ہے ہم بارگیننگ کی طرف آتے ہیں کہ ایسا نہ ہوتا، اس کی بجائے ایسا ہو جاتا. تو پھر دین اس کے بعد جو ہے ڈپریشن کی سٹیج آتی ہے کہ ہم بہت زیادہ ڈپریس ہو جاتے ہیں. اس کے بعد الٹیمیٹلی جو ہے آخر پہ ایکسیپٹنسی کی سٹیج آتی ہے. اور یہ ساری ہی سٹیجز جو ہے بیک اینڈ فورتھ ہو سکتی ہیں، یعنی کہ اگر کوئی انسان ایک ٹائم پہ ڈینائل میں ہے تو اگلے دن ہو سکتا ہے وہ اینگر سے آپریٹ کر رہا ہو، اور اینگر کے بعد دوبارہ سے آگے جانے کی بجائے ریورس آ جائے، واپس وہ ڈینائل پہ آ جائے. تو یہ جو کیفیات ہیں ذہن کی انسان کی وہ آگے پیچھے اسی طرح سے چلتی رہتی ہیں. لیکن الٹیمیٹلی جو راحت ملتی ہے، جو ہیلنگ کا پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے، وہ تبھی ہی ہوتا ہے جب کوئی انسان ان کو ایکسیپٹ کرتا ہے، اور ایکسیپٹ کرنے کے راستے میں جو بھی رکاوٹیں بنتی ہیں ان سے وہ باہر نکلتا ہے اور آگے بڑھ کے اپنی ٹریٹمنٹ کی ذمہ داری لیتا ہے. بالکل. اچھا، تو اسی وجہ سے ڈینائل کی وجہ سے اگر پرسن پیشنٹ سفر بھی کر رہا ہے تو تب بھی وہ سائلنٹ رہتا ہے، تب بھی وہ کہتا ہے کہ کوئی نہیں، اب میں کس کو بتاؤں، کیوں بتاؤں. تو ساتھ میں وہ شیم کا ایلیمنٹ بھی آنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں انفارچونیٹلی آج کے دن بھی اس کو کوئی ویکنیس سمجھا جاتا ہے، کوئی مورل کریکٹر فلو سمجھا جاتا ہے. جو سائیکائٹرک ڈس آرڈرز ہیں، ویسے تو کوئی بھی بیماری سمجھا جاتا ہے کہ کوئی ویکنیس ہے، لیکن جو سائیکائٹرک جو ہیں بیماریاں ہیں، ڈپریشن ہے، بائی پولر ہے، جو ایڈکشن کا معاملہ ہے، وہ تو اسپیسیفکلی اس کو ابھی بھی مورل کریکٹر فلو سمجھا جاتا ہے. تو مے بی شاید اسی وجہ سے پیشنٹ اور فیملیز اس پہ کھل کے بات نہیں کر پاتی. تو مس سمیرہ، جی سر. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم اس کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں، اور کیا وہ کامن متس ہیں جن کی وجہ سے علاج کافی دیر سے اسٹارٹ ہوتا ہے؟ جیسے جسپال صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ اس میں چھپی ہوتی ہے پین. بہت ساری بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن سے پین کا پتہ چل جاتا ہے، کہ جیسے اگر باڈی کا کوئی پارٹ جسے فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ پین ہے. لیکن نشے کی بیماری ایک ایسی بیماری ہے جس میں سوچوں اور رویوں میں خرابی آتی ہے. یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں اسٹگما اٹیچ ہے، ٹیبو سمجھا جاتا ہے اس بیماری کو. اور اسی کے ساتھ ساتھ فیملیز کو جب پتہ چلتا ہے نا کہ ان کا لوڈ ون کوئی سگریٹ کا استعمال کر رہے ہیں یا کسی ایسے نشہ آور اشیاء کا استعمال کر رہا ہے، تو سب سے پہلے وہ خود بھی یقین کرنا نہیں چاہتے. اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس بیماری کو جیسے میں نے بتایا کہ اسٹگما سمجھا جاتا ہے، بدنام سمجھا جاتا ہے، کہ ہم اس کا نام بھی سننا نہیں چاہتے ہیں. اسی طرح اور بھی بہت سارے فیکٹر ہوتے ہیں، جیسے اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ ہمارا بیٹا نشہ کر رہا ہے تو وہ ہم سے ملیں گے نہیں، ہم سے بات نہیں کریں گے، یا پھر کچھ اس طرح کی سچویشن. تو اس کے اندر جو پین ہوتی ہے تو بہت فیملی کو تکلیف اس وقت ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ اس کو فیس کرنا نہیں چاہ رہی ہوتی. ایون دوست کے اس پہ اٹینشن نہیں دینا چاہ رہے ہوتے کہ یہ کوئی ایسا معاملہ ہے جس پر انہیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہاں، اس دوران وہ ڈفرینٹ اسٹریٹجی اپنا رہے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے اس کو نظر لگ گئی ہے، یا پھر اس کو کسی دم کی ضرورت ہے، یا پھر اس کو کسی ایسے پرسن کی ہیلپ چاہیے، یا اس کی من پسند چیزیں اس کو دے دی جائے. وہ کسی اور ڈائریکشن میں بات کو لے جاتے ہیں، تو ان کا دھیان نشے کی بیماری کی طرف نہیں جاتا. بالکل، جی آپ نے صحیح کہا. اسی وجہ سے کچھ جو غلط فہمیاں ہیں، جو غلط تصورات ہیں، ہمارے بلیفس ہیں، جو ہمارے کلچر میں سیڈلی ابھی بھی ہیں اس طرح کے، جو سائنس ان کو ریزالو کرنے کی کوشش کر رہی ہے. ہم بھی روزانہ آپ کی خدمت میں اسی لیے حاضر ہوتے ہیں ٹو برنگ سم اویئرنیس ریگارڈنگ مینٹل ڈس آرڈرز، ریگارڈنگ مینٹل ہیلتھ کیئر، تاکہ ان جو غلط فہمیاں ہیں، جو متس ہیں، جو مسکنسیپشنس ہیں، ان کو درست کیا جا سکے. جی ایک بڑی جو مت ہے
کہ جو سائیکائٹرک ڈسارڈرز ہیں، جو ڈپریشن ہے، یہ دین سے دوری ہے، یہ بس ویکنیس ہے، کمزوری ہے، بس اٹھو شاباش ہو اور نماز پڑھو. بالکل نماز پڑھو اور ایوری تھنگ ول بی آل رائٹ. کافی حد تک تو فرق پڑ جاتا ہے اور اسی لیے اس کو اور زیادہ سہارا ملتا ہے. لیکن کافی جو ڈپریشنز ہیں ان میں صرف اور صرف اس کے ساتھ علاج نہیں ہو سکتا، کچھ نہ کچھ اسپیشلسٹ کیئر ضروری ہو جاتی ہے. کچھ اس طرح کے ڈپریشن ہوتے ہیں کہ ان کو جب تک میڈیکیشن نہ دی جائے تو وہ حل نہیں ہوتے. تو کوئی بھی اگر کوئی سائیکائٹرک ڈس آرڈر کے ساتھ چیلنج ہے، کوئی بھی ڈیزیز کے ساتھ چیلنج ہے، کوئی بھی پین ہے، تو ہمارا فرض ہے کہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اس پیشنٹ کو کسی پروفیشنل کے پاس لے کے جائیں، کسی ہاسپٹل میں لے کے جائیں، کسی سیٹنگ میں لے کے جائیں جہاں پہ ان کا مکمل علاج ہو سکے، ایک ہسٹری لے سکیں، ان کی ڈیزیز کی نوعیت جان سکیں، اس کی سیویریٹی جان سکیں، اس کے متعلق جتنے لیبس ہیں، جتنے ٹیسٹس ہیں، اگر وہ ریکوائرڈ ہیں تو وہ کروا سکیں اور پھر ان کو ایک مکمل علاج فراہم کیا جا سکے. تو جی جیسے ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے بات کی کہ جو ہے کچھ سوالات ہمارے پائے جاتے ہیں کہ اگر ہم اس طریقے سے اگر دعا کر لیتے ہیں یا ہم کچھ ریلیجس کو ریچولس ہیں ان کو اگر پرفارم کرتے ہیں تو جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ بہتر ہو جائے گی کسی انسان کی. تو اس کی اگین یہ ایک ڈینائل کی ایک مینیفیسٹیشن ہے کہ ہم زیادہ ہماری توجہ رہتی ہے کسی انسان کی جو ہے جو واضح طور پہ نظر آ سکے بایو ڈومین کے اوپر کہ اگر جسمانی طور پہ کوئی فٹ ہے تو اس کا مطلب وہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن ہم کہیں نہ کہیں یہ بھول جاتے ہیں کہ جو بایو سائیکو سوشل اینڈ اسپریچول ڈومینس ہیں یہ چاروں آپس میں بہت کنیکٹڈ ہے. ایک بندہ جو ڈپریشن کے اندر ہے، جو اپنی ہائیجین کا دھیان نہیں رکھ سکتا، جو بندہ اپنے کام کاج کو اچھے سے نہیں کر سکتا، وہ خدا کے ساتھ بھی اپنی لو کیسے لگا سکے گا. تو جب کوئی اپنی فزیکل ہیلتھ کا دھیان رکھتا ہے، اس کی مینٹل ہیلتھ جب بہتر ہوتی ہے تو اس کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں، اور جب تعلقات اس کے بہتر ہوتے ہیں تو آٹومیٹکلی جو ریلیجس پرسپیکٹیو ہے، جو اس کی اسپرچول ہیلتھ ہے وہ بھی اس کی بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اس پہ اگر ہم صرف یہ فوکس کرتے ہیں کہ اگر یہ فلاں بندہ جو ہے یہ ریچول پرفارم کرتا ہے تو اس سے چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں، تو اس سے کہیں نہ کہیں ہم جو ہے اگین ڈینائل کے اندر ہیں، اور یہ ہمیں بڑا کمفرٹ دیتا ہے اس ڈینائل کے اندر رہنا. اور آس پاس سے لوگوں کی طرف سے بھی جو ہے ہمیں بوسٹ کیا جاتا ہے، اپروول ملتا ہے لوگوں کی طرف سے کہ بالکل بھائی آپ یہ کر لو، یہ پڑھ لو گے تو آپ کا مسئلہ جو ہے وہ ریزولو ہو جائے گا. وظیفے بتائے جاتے ہیں ایگزیکٹلی. تو اس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں ہم جو ہے جو سائنٹیفک علاج ہے جس کو ہم آبزرو کر سکتے ہیں، جس کو ناپا تولا جا سکتا ہے، اور جہاں پہ پرابلم آ رہی ہے اس کو مزید جو ہے الٹرنیٹیو کے ساتھ ریپلیس کیا جا سکتا ہے، تو ہم ان چیزوں کی طرف کم آتے ہیں، اور اس کے پیچھے ہمارا بلیف سسٹم جو ہے بہت اہم رول پلے کرتا ہے. بالکل. اچھا، اپروول کی آپ نے بات کی، ہمیں بھی اپروول ملتا ہے آپ کی طرف سے ہمیشہ، اور اسی لیے ہم ہر روز آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. تو ابھی لیں گے چھوٹا سا ایک بریک اور دوبارہ حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ٹو آر شو. آپ دیکھ رہے ہیں یو آسک فار اٹ، اور ہم آپ کے ساتھ شامل ہیں، اور ہم ڈسکشن جو کر رہے ہیں ریگارڈنگ ڈینائل اور کس طرح علاج میں ڈیلے آ جاتا ہے. نہ صرف سائیکائٹرک ڈس آرڈرز بلکہ باقی ڈس آرڈرز کے اندر بھی یہ ڈیلے کی وجہ سے کافی خرابیاں آ سکتی ہیں. تو مس سمیرہ آپ سے ہی سوال ہے کہ کس طرح یہ ڈینائل کی وجہ سے ٹریٹمنٹ ڈیلے آ جاتا ہے، کس طرح یہ افیکٹ کرتا ہے آؤٹ کم کو، پروگنوسس کو. یہ جو ٹریٹمنٹ ہے جو آرام سے حل ہو سکتا تھا، جو بیماری آرام سے پریونٹ کی جا سکتی تھی یا مینیج کی جا سکتی تھی، وہ ڈیلے کی وجہ سے کتنی خرابیاں ساتھ میں لے کے آتی ہیں. ڈاکٹر احمد، یہ کویشچن بہت امپورٹنٹ ہے اسپیشلی ٹریٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے، کیونکہ ہمارے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں موسٹلی وہ 5 سال یا 6 سال علاج سے بہت لیٹ ہوتے ہیں. اس کی ریزن بھی ڈینائل ہی ہوتی ہے. اس میں 2 وجوہاتیں ہوتی ہیں. ایک تو پیشنٹ خود جو کہ مان نہیں رہا ہوتا اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، اور پورا گھر ایون اس کے فیملی کے علاوہ بھی لوگ اس کو منا رہے ہوتے ہیں تم ٹریٹمنٹ لے لو، یا پھر کوئی ایسی فیسیلٹی سے ہیلپ لو جو تمہیں سپورٹ کرے، کم از کم تم فنکشنل ہو جاؤ. کیونکہ مریض کو آئیڈیا نہیں ہوتا یا وہ اندازہ جو باقی گھر والوں کو ہو رہا ہوتا ہے کہ خرابی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ فیملی بھی ڈینائل میں ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں وہ بھی یقین نہیں کرنا چاہ رہی ہوتی کہ یہ کوئی ایک ایسا مسئلہ ہے. وہ مختلف طریقوں سے مسئلوں کو حل کر رہی ہوتی ہے، سختی کر کے، تھوڑی نرمی کر کے، سختی سینس میں کہ مار کر، زبردستی کر کے کہ اس پہ تھوڑا ہم ڈانٹ ڈپٹ کریں گے، اس کو بند کریں گے، اس کے پیسے بند کریں گے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا.
اور دوسری طرف پھر وہ بہت نرمی کی طرف آ جاتے ہیں. وہ خواہشات جو مریض کہہ رہا ہوتا ہے جیسے گاڑی لے دیں یا مجھے کچھ فلاں چیز لے دیں جو اس کی مرضی کی ہوتی ہے, وہ اس کو فالو کرتے ہیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ پرابلم ڈے بائی ڈے بڑھتی رہتی ہے کیونکہ یہ ایک ڈس ایز ہے جو کہ پروگریس کرتی ہے, رکتی نہیں ہے. تو اس کی پروگریشن ہمیشہ میڈیسن اور میڈیکل سپرویژن کے بعد ہی آپ اس کو بہتری کی طرف مریض کو لا سکتے ہیں, لیکن تب تک آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ یہ ایک ڈس ایز ہے. اور اس میں موسٹلی ہوتا یہ ہے کہ جب فیملی اپنے طریقوں سے مسئلے کو حل کرتی جاتی ہے, ان کے خیالات, ان کے جو نظریات ہیں ان کو وہ فالو کر رہی ہوتی ہے, تو مرض بڑھتا ہے, اور اس میں فیملی اس تکلیف کو, اس فیئر کو فیل کرنا نہیں چاہ رہی ہوتی. صحیح. اس میں یہ بھی چیز ایڈ کروں گا کہ جیسے ابھی ڈیلے کی بات ہو رہی تھی کہ ڈینائل ہی کی وجہ سے ہم لیٹ ٹریٹمنٹ کے اندر جاتے ہیں, اور بعض دفعہ لیٹ ٹریٹمنٹ کے اندر جانا جو ہے ہمارے لیے جان لیوا بھی ثابت ہوتا ہے. میں پاکستان کے ریسنٹلی اسٹیٹس دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کے اندر ہر سال تقریباً 40,000 وومن جو ہیں وہ بریسٹ کینسر سے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, جس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ 59% جو خواتین ہیں وہ تب ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں جب کینسر جو ہے وہ آخری سٹیج پہ ہوتا ہے. بالکل. تو اگر یہ ساری اویئرنیس, یہ ساری چیزیں انہیں پہلے پتہ ہوں اور وہ خود کو ایجوکیٹ کر رہی ہوں اپنی فزیکل ہیلتھ کے حوالے سے, مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے, جو جیسے ہمارا یہ پلیٹ فارم ہے, اسی طرح سے یہاں سے گائیڈنس لیتے ہوئے باقی جگہوں سے جہاں سے بھی آپ کو علم ملتا ہے اس حوالے سے, تو جتنی زیادہ ہم جانکاری اویئرنیس ہمارے اندر آئے گی تو ہم بر وقت جو چیزوں کا علاج کر سکتے ہیں. جیسے کرونک بیماریوں کی اگر بات کریں, جیسے ڈائبٹیز ہے, ہائپر ٹینشن ہے, بائیپولر ڈس آرڈر ہے, ڈرگ ایڈکشن ہے, تو بڑی آسانی سے ہم ان چیزوں کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کس بیماری کے لیے ولنریبل ہوں. اگر ہم اپنی فیملی ہسٹری کو تھوڑا سا دیکھیں کہ ہمارے پیرنٹس کے اندر یا ہمارے دادا پردادا کے اندر جو ہے کون سی ڈیزیز تھیں جو رن کر رہی ہیں, تو ہم ٹائملی ان چیزوں کو جانتے ہوئے ان بیماریوں کے بارے میں جان کے ان کی پریونشن کے اوپر کام کر سکتے ہیں. اور کرونک بیماریاں چونکہ جینیٹک ہوتی ہیں تو ہم اپنے جینس کو جو ہے ان کو اگر گرو کرنے کا موقع نہ دیں, وہ انوائرمنٹ نہ پرووائڈ کریں, اپنے لائف سٹائل کو بہتر کر کے ہیلدی لائف سٹائل اپناتے ہوئے, تو وہ کبھی بھی وہ ڈیزیزز ہمیں نہیں ہوں گی. تو جو ہمیشہ جو ہے پریونشن جو ہے وہ ہمارے زیادہ کام آتی ہے. اگر ہم بر وقت اپنی بیماری کو جان لیں اور جان لیں کہ آنے والے 10 سالوں میں, آنے والے کچھ عرصے میں کون سی ڈیزیز ہے جس کے لیے میں ولنریبل ہوں, تو پرچہ تو جیسے ڈاکٹر صداقت صاحب کہتے ہیں کہ پرچہ تو سبھی کے سامنے اوپن پیپر ہے آؤٹ ہے کہ پیپر آؤٹ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کون کون سی بیماریاں ہیں جو آپ کے خاندان میں آ رہی ہیں. تو خاندانوں میں صرف جائیداد ہی ٹرانسفر نہیں ہوتی, بیماریاں بھی ٹرانسفر ہوتی ہیں. تو اس حوالے سے بھی ہمیں سبھی کو مائنڈفل ہونے کی ضرورت ہے. بالکل. اچھا, آپ نے بات کی بریسٹ کینسر والی, تو مجھے اندازہ ہے کہ جو کینسر اسٹیج 1 کے اندر ٹریٹ ہو سکتا ہے, پریونٹ ہو سکتا ہے, مینیج ہو سکتا ہے, اور ورسز اسٹیج 4 کا کینسر, تو تب تو بہت برے حالات ہو جاتے ہیں, ایون کہ لائف تھریٹننگ ہو سکتا ہے. تو یہی ضرورت ہے جو ارلی ڈائگنوسس کی. اگر کوئی بھی خدشہ ہے, کسی بھی بیماری کا خدشہ ہے, چاہے وہ کینسر ہے, چاہے وہ ڈائبٹیز ہے, چاہے وہ ہائپر ٹینشن ہے, چاہے وہ کوئی سائیکیٹرک ڈس آرڈر ہے, ڈپریشن ہے, بائیپولر ہے, ڈرگ ایڈکشن ہے, کوئی بھی بیماری ہے, اس کو جتنا ارلی آن ڈائگنوز کریں گے, جتنا ارلی آن ایکسیپٹ کریں گے اور ٹریٹمنٹ سٹارٹ کروائیں گے, اتنا ہی فائدہ ہے, اتنا ہی ایزی ہے اس کو مینیج کرنا. جتنے کم کرائسس ہوں گے, جتنے کم کمپلیکیشنز آئیں گی, اتنی ہی ایزیلی آپ اس کو مینیج کر سکیں گے. اب چلتے ہیں نیکسٹ پارٹ پہ, جو ہے کہ کیا ہماری یہ سوچیں بھی بیماریوں میں کنورٹ ہو سکتی ہیں؟ کیا ہمارا یہ نیگیٹو تھنکنگ پیٹرن کوئی ہرڈل بناتا ہے؟ کیا اس کی وجہ سے کوئی بیماری ہو سکتی ہے؟ اور اگر کوئی بیماری ایگزسٹ کر رہی ہے, کیا ان نیگیٹو تھاٹس کی وجہ سے وہ بیماری انکریز تو نہیں ہو سکتی؟ تو جسپال صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے؟ جی بالکل, بہت ہی بڑھیا سوال آپ نے کیا کہ کیا تھاٹس جو ہیں ان کا بھی ریلیشن ہے ہماری مینٹل ہیلتھ کے ساتھ. تو بالکل, جو نیگیٹو تھنکنگ ہے, ہماری تھنکنگ کے جو کچھ ایررز ہیں وہ ہمیں جو ہے کسی ڈیزیز کی طرف لے جا بھی سکتے ہیں. اور اگر ہم پہلے ہی کسی ڈیزیز کے زیر اثر ہیں اور ہم اپنے موڈ کو ریگولیٹ کرنے پہ, اپنی تھاٹس کو ریفریم کرنے کے اوپر کام نہیں کر رہے, پراپر کاؤنسلنگ نہیں لے رہے, تو اس سے بھی جو ہے ہماری ڈیزیز مزید جو ہے وہ بڑھتی ہے. اب جیسے ہر انسان کے اندر ایک مونولوگ چلتا رہتا ہے,
ہمارے بیک آف دا مائنڈ کوئی نہ کوئی کمنٹری چل رہی ہوتی ہے بالکل ہماری اپنے بارے میں، ہماری لوگوں کے حوالے سے، جن لوگوں سے ہم ملتے ہیں، یا اس پوری دنیا کے حوالے سے ہم کچھ نہ کچھ باتیں اپنے آپ سے کر رہے ہوتے ہیں. تو ان پہ دھیان دینا بہت امپورٹنٹ ہے کہ آخر جو ہے اکیلے میں یا جب ہم لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہمارے انر مونولوگ کیا چل رہا ہوتا ہے. اس میں وہ سر کی ایک بات مجھے یاد آتی ہے کہ ہم کن الفاظ سے اپنے آپ کو پکارتے ہیں. ہاؤ ڈو وی ہم اپنے آپ کو کیسے بلاتے ہیں، ہمارے لیے ہمارے بارے میں کیا لقمات ہیں، کیا الفاظ ہیں، ہم آپ کو اپنے آپ کو کس طرح بلاتے ہیں، تو وہ بھی کافی میٹر کر رہے ہوتے ہیں. ہم باقیوں سے تو کافی عزت سے احترام سے بات کرتے ہیں، ہر ایک کے نام کے ساتھ صاحب لگاتے ہیں، لیکن اپنے ساتھ تو یہ باعث ہم رکھتے ہیں کافی زیادہ. بالکل، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم اپنے آپ کو کس طرح سے پکارتے ہیں، ہمارے اندر جو ہمارے بارے میں ڈسکشن جو ہوتی ہے انر مونولوگ کی آپ بات ایگزیکٹلی، کر رہے ہیں. تو وہ کس طرح کی ہے، کیونکہ اسی سے ہمارا کانفیڈنس بلڈ اپ ہوتا ہے، اسی سے ہماری سیلف اسٹیم جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے، ہائی ہوتی ہے. تو دونوں طرح کی پاسبلٹیز ہیں کہ زیادہ تر ہمارے اندر اگر نیگیٹو سوچیں چل رہی ہوں یا مثبت سوچیں بھی ہو سکتی ہیں. تو اگر ہم زیادہ تر نیگیٹو سوچوں کے اندر مبتلا رہتے ہیں تو وہ چیزیں ہمیں مینٹل ہیلتھ ایشوز کے ساتھ دوچار بھی کر سکتی ہیں. اب جیسے انزائٹی کی اگر بات کر لیں تو انزائٹی کا جو ایک کامن سمٹم ہے کہ آپ کو آنے والے وقت کے حوالے سے بہت زیادہ خدشات ہوتے ہیں. آپ کاؤنٹر فیکچوئل تھنکنگ آپ کی ہوتی ہے کہ ان فیوچر کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے. تو حقیقت سے پرے جو خیال ہیں آپ کو نہیں پتہ کہ ان فیوچر کیا ہوگا، بٹ فیوچر آنے سے پہلے اپنے پریزنٹ کو جو ہے خراب کر لینا، تو یہ پیچھے سوچوں کی روانی ہی ہے جس کو آپ کو ری فریم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح ڈپریشن کی اگر بات کریں تو ڈپریشن کے اندر بھی جو ہے ہم بار بار اپنے پاسٹ کے حوالے سے سوچ رہے ہوتے ہیں، کچھ ریگریٹس ہوتے ہیں ہمارے، کچھ ایسی چیزیں جو ہم نے اکمپلش نہیں کی ہوتی، یا مڈ لائف کرائسس کو آپ دیکھ لیں تو ان کی وجہ سے جو ہے ہمارے اندر ڈپریشن کی جو سمٹمز ہے وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں. اسی طرح ایڈکشن کی اگر آپ بات کر لیں تو ایڈکشن کے اندر بھی جو کریونگ ہے، تو کریونگ سے جڑے ہوئے جو خیالات ایک پیشنٹ کو بار بار آتے ہیں جو اس کی ریکوری کو مزید مشکل میں مبتلا کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے بعض پیشنٹ اس چیز سے آگاہ نہ ہونے کی وجہ سے کہ کریونگ پارٹ آف دا ڈیزیز ہے اور یہ کبھی بھی ان کو ہو سکتی ہے، تو اس سے وہ اندر ہی اندر اپنے بارے میں غلط سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ مجھے ٹریٹمنٹ کروانے کے بعد بھی اگر کریونگ ہو رہی ہے تو شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اندر سے ہی ٹھیک نہیں ہوں یا میں ٹھیک ہو نہیں سکتا. تو اس کی وجہ سے بھی جو ہیلتھ ریلیٹڈ چیلنجز ہمیں آتے ہیں، ہم بعض دفعہ ان کا ایک تو ہیلتھ ریلیٹڈ چیلنج پہلے ہمیں ہے، اوپر سے اس کے بارے میں نیگیٹو تھنکنگ جو ہے وہ مزید ہمیں جو ہے بے بس کر دیتی ہے اور ہمیں ہوپ لیس کر دیتی ہے، اور ہم بجائے اس اسپائرل سے باہر نکلنے کے ہم اپنی نیگیٹو تھنکنگ کو ہی ان کی جگالی کرتے رہتے ہیں، رومینیٹ کرتے رہتے ہیں، اور جس سے جو ہے ہمیں فٹیگ بھی ہوتی ہے، جسمانی تھکن کا بھی سامنا رہتا ہے، اور مزید خرابی کی طرف ہماری صحت جو ہے وہ جاتی ہے. بالکل جی. ابھی ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، لیکن آپ کو بتاتا چاہوں کہ آپ ہمارے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں تھرو آر کمنٹ سیکشن، تاکہ آپ بھی ہمیں اپنی فیڈ بیک دیں. کوئی آپ کا کوشچن ہو ہمارے ٹاپک کے ریلیٹڈ، اس کا آپ ذکر کر سکتے ہیں تاکہ ہمیں بھی موقع ملے آپ کے کوشچنس کو اپنے شو کا پارٹ بنانے میں. جی چھوٹا سا بریک. جی ویلکم بیک ٹو آر شو. آپ دیکھ رہے ہیں یو آسکڈ فار اٹ، اور ہم ڈسکس کر رہے ہیں ڈینائل پیٹرنس، اور کس طرح ڈینائل کی وجہ سے اور کافی شیم کی وجہ سے جو ٹریٹمنٹس ڈیلے آتی ہیں، ٹریٹمنٹس کو سال لگ جاتے ہیں، صدیاں لگ جاتی ہیں، ایون کہہ لیں ڈیکیڈس لگ جاتے ہیں، کہ ایکسیپٹ کرتے ہوئے کہ بیماری بھی ہے کوئی، اس کا علاج کرنے کی بھی ضرورت ہے. تو کیا وہ چیزیں ہیں، کیا وہ تھنکنگ پیٹرنس ہیں، کیا وہ کوگنیٹیو ڈسٹورشنس ہیں جن کی وجہ سے ہمارا مینٹل ہیلتھ خراب ہو رہی ہوتی ہے، ہمارے ڈیزیزز کو ایکسیپٹنس میں لانے میں مشکل پیش آ رہی ہوتی ہے. جسپال صاحب آپ سے ہی کوشچن ہے، ایک تو بتائیں یہ کوگنیٹیو ڈسٹورشنس ہیں کیا، اور کیسے یہ ہماری مینٹل ہیلتھ کو افیکٹ کرتے ہیں اور ہمیں ایکسیپٹنس میں آنے سے روکتے ہیں. دیکھیے، کوگنیٹیو ڈسٹورشنز بیسیکلی ہماری جو سوچیں ہیں ان کے کچھ خلل ہیں، یعنی کہ ہماری تھنکنگ کے کچھ ایررز ہیں جو کنٹینیوسلی جن کو ہم ریمونیٹ کرتے رہتے ہیں، اور اس کے مطابق پھر ہم لوگوں کے ساتھ اپنا میل ملاپ جو ہے وہ رکھتے ہیں. اسی پہ ڈپینڈ وہ ہماری ریلیشن شپس کو خراب بھی کر سکتے ہیں اگر ہم ان سے آگاہ نہیں ہیں.
تو یہ بیسیکلی ہماری جو تھنکنگ ہے اس کے ایررز ہیں. جیسے ڈسٹورشنس کا مطلب یہی ہے کہ اس کے اندر آپ کوئی چیز دیکھ رہے ہو, جیسے آپ نے کوئی گلاسز لگائی ہوئی ہیں لیکن وہ ڈرٹی گلاسز ہیں جس سے آپ کو کلیئر چیز نظر نہیں آ رہی. بالکل آلدو آپ کو کچھ نہ کچھ نظر آ رہا ہے لیکن کلیئرٹی نہیں ہے. ڈسٹورٹیڈ ہے ویو ایگزیکٹلی. کہ آپ جو دیکھنا چاہ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ایسے ہی ہے, لیکن وہ ریالٹی سے وہ مختلف ہو سکتا ہے بالکل کہ آپ کی جو پرسیپشن ہے اگر آپ ٹوٹلی اس چیز پہ رلائی کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس سے کوئی رزلٹ نہیں آتا سامنے آپ کے, اور مسلسل آپ کے ریلیشن شپ خراب ہوتے ہیں, آپ خود اپنی لائف میں جو ہے آگے بڑھنے کی بجائے نیگیٹو تھنکنگ میں پھنسے رہنے کی وجہ سے پیچھے جا رہے ہیں, تو یہ تھنکنگ ایررز کہلاتے ہیں جو کہ کافی ٹائپ کے ہیں. جن کے اندر ایک تھنکنگ ایرر ہے جسے ہم کہتے ہیں مائنڈ ریڈنگ. مائنڈ ریڈنگ یعنی کہ آپ سامنے والے شخص کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے مجھے پتہ ہے, صحیح یا میرے بارے میں فلاں بندہ کیا سوچ رہا تھا مجھے پتہ ہے. صحیح مطلب اگر آپ کہیں سے گزر رہے ہیں اور کسی بندے نے آپ کو سلام نہیں کیا یا آپ کو ہیلو ہائی نہیں کیا تو آپ فوری سے سوچیں کہ وہ بندہ جو ہے میرے بارے میں نیگیٹو ویو رکھتا ہے, جان بوجھ کے اس نے مجھے اگنور کیا ہے. صحیح. اب ہو سکتا ہے کہ اس بندے کا آپ کی طرف دھیان ہی نہ گیا ہو, وہ خود ہی مگن ہوتا ہوا وہ جا رہا ہو. آپ اپنے سے ہی وہ بلیف بنا رہے ہیں, وہ ڈسٹورٹیڈ ویو بنا رہے ہیں. ایگزیکٹلی. تو پھر آٹومیٹکلی آپ کا اس بندے کے حوالے سے جو پرسیپشن ہوئے گی وہ ویسی ہو جائے گی, بالکل آپ کا ایٹیٹیوڈ اس کے حوالے سے چینج ہو جائے گا. تو یہ چیز جسے ہم مائنڈ ریڈنگ کہتے ہیں. اسی طرح سے ہے ایموشنل ریزننگ, کہ جو بھی آپ ریئلٹی ہے اس ریئلٹی کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ جذبات کے ذریعے اثر کرنا, فیلنگس کے ذریعے اثر جو ہے انٹرپریٹیشن کرنا ریئلٹی کی. جیسے اگر کیا یہ وہی بات تو نہیں ہو گئی کہ مجھے ایسا لگا, میرے مطابق مجھے تو لگ رہا تھا کہ آپ بہت غصے میں ہیں تو میں نے پھر آپ سے بات نہیں کی. بالکل یہ چیز کہ مجھے ایسا لگا, جب ہم یہ بات کہتے ہیں یہ اس بات میں ایمبیگوٹی ہے, کلیئرٹی نہیں ہے کہ مجھے ایسا لگا. اور بعض دفعہ ہم کلیریفائی کیے بنا ہی کسی چیز کو جو ہے حتمی مان لیتے ہیں, پھر اس کے اکارڈنگ چلنا شروع کر دیتے ہیں. اور ان دا لانگ رن جب کوئی انسان ہمیں بتاتا ہے اس حوالے سے کہ یار آپ نے ایسا کیوں کیا, تو پھر آگے سے ہم صفائی دے رہے ہوتے ہیں کہ مجھے اس وقت یہ لگا. تو بجائے اس چیز کے کہ ہم اس جو ہے الجھن کا شکار ہوں, لگے میں لگے رہیں. بالکل لگے میں لگے نہیں رہنا چاہیے, ہمیں کلیئرٹی جو ہے وہ لے لینی چاہیے. تو ایموشنل ریزننگ جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ فیلنگس کے ذریعے اثر اپنی ریئلٹی کی تشریح جو ہے وہ کرتے ہیں. جیسے اگر آپ کے ریلیشن شپ کے اندر کوئی مسئلہ آ رہا ہے, یا مثال کے طور پہ آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے, تو آپ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ کیونکہ میری جو ہے میرا پارٹنر ٹھیک نہیں ہے اس کی وجہ سے ایسا ہے. تو آپ بجائے یہ کہ فیکٹس دیکھیں کہ آپ کو کہاں پہ کریکٹ ہونے کی ضرورت ہے اور آپ کے پارٹنر کو کہاں پہ کریکٹ ہونے کی ضرورت ہے, آپ یہ رائے قائم کر دیں کہ یہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے یا ٹھیک میرے حالات ہو نہیں سکتے. تو یہ ہے کہ آپ بجائے فیکٹس کو فالو کریں آپ جذبات کو فالو کر رہے ہیں, اور جذبات کے اندر اتنی پار ہے کہ بعد جب آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جا کے چیزوں کو کہ میرے ساتھ فلاں بندے نے بڑی زیادتی کی, میرے ساتھ ایسا کر دیا, تو وہ بھی جو ہے کوگنیٹیو ڈسٹورشنس کا شکار ہونے کی وجہ سے وہ بھی بعض ایسا فیکٹس کی طرف نہیں جاتا, آپ کی بات کو ہی حتمی مانتا ہوا اس انسان کے بارے میں جو ہے نیگیٹو بولنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ ہے تو کامن ہم سبھی انسانوں کے اندر پائے جاتے ہیں, لیکن ہمیں مائنڈفل رہنا چاہیے کہ کیا یہ جو تھنکنگ ایررز ہیں ہمارے انٹر پرسن ریلیشن شپس کو تو نہیں خراب کر رہے, کیا ہماری مینٹل ہیلتھ کو تو نہیں خراب کر رہے. کیونکہ ان کی وجہ سے اگر ہم لوگوں کی پرسیپشن بنائیں گے تو آٹومیٹکلی ہم لوگوں کو دیکھیں گے ہی اس لینس سے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے یا وہ میرے بارے میں منفی سوچتے ہیں. اسی طرح سے آگے تھوڑا سا ہم چلیں تو بلیمنگ بھی ایک تھنکنگ ایرر ہے کہ اپنی سچویشن کے لیے آپ کی جو بھی حالات ہیں اس کی رسپانسبلٹی, اس کا بلیم جو ہے کسی اور پہ ڈالنا, کہنا کہ فلاں بندہ میری اس کنڈیشن کا رسپانسبل ہے, اگر فلاں بندہ ایسا نہ کرتا تو مجھے غصہ نہ آتا, اگر وہ ایسا نہ کرتا تو میں یہ کام نہ کرتا. یا جیسے ڈاکٹر صداقت اکثر ذکر کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے, حالانکہ ہم یہ نہیں کہتے کہ میری جو ہے سیلری کم ہے, اس طرح سے میں جو ہے موٹا ہو گیا ہوں, یہ ہم نہیں کہتے. یہ اس طرح کی کافی ساری چیزیں جو ہیں جس کے اندر ذمہ داری ہمارے اوپر آتی ہے دراصل, لیکن ہم پروجیکٹ کر دیتے ہیں کسی اور کے اوپر. تو یہ بھی ایک تھنکنگ ایرر ہے جس کو ہمیں ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ اوور جنرلائزیشن, کہ آپ کا کسی ایک انسان کے ساتھ کوئی بیڈ ایکسپیرینس رہتا ہے. جیسے اکثر آپ نے فیمیلز کو یا میلز کو یہ کہتے سنا ہوگا کہ سارے مرد ہی ایک جیسے ہیں, اور میلز کو کہتے سنا ہوگا کہ ساری فیمیلز ہی ایک جیسی ہیں. تو کسی انسان کے ساتھ, کسی ایک انسان کے ساتھ آپ کا ایکسپیرینس بیڈ رہے کسی خاص معاملے میں, تو اس کو آپ اوور جنرلائز کر دیں پوری پاپولیشن کے اوپر. اسی سے پھر آگے اسٹیریوٹائپس بنتی ہیں کہ فلاں سیکٹ کا جو بندہ ہے وہ اس طرح کے ہوتے ہیں, فلاں بندہ اس طرح کا ہوتا ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ہمارے اندر جو ہے مس انڈرسٹینڈنگ
کو جنم دیتی ہیں، جس سے ہمارے تعلقات جو ہے وہ آپس میں اسموتھ نہیں ہو پاتے، اور ایک دوسرے سے جو کوپریشن ہے، سائنرجی جو ہے، ہم کہیں نہ کہیں اس کے پرنسپل سے دور ہوتے چلے جاتے بالکل ہیں، کہ ہم دوسروں کا تعاون حاصل کر کے اپنی زندگی کو آسان بنانے کی بجائے ہم سولو فلائٹ کی طرف جاتے ہیں پھر، کہ کیونکہ فلاں بندہ میرے بارے میں ٹھیک نہیں ہے، فلاں بندہ میرا برا چاہتا ہے، وہ میرے بارے میں نیگیٹو سوچتا ہے، وہ تو جلتا ہے مجھ سے. تو یہ جو سارے خیالات ہیں ہمارے، ہم اس کے زیر سایہ رہتے ہوئے اب وہ جو ترقی جو ہم کر سکتے ہیں دوسروں کا تعاون حاصل کر کے، اس سے ہم کہیں نہ کہیں محروم رہ جاتے ہیں. بالکل. اچھا، تو اس میں ہم نے یہی سیکھا کہ پھر ہمیں ایک تھرڈ پرسن ویو کے ساتھ دیکھنا چاہیے کہ جو ہمارے ویوز آ رہے ہیں، جو ہماری سوچیں آ رہی ہیں، وہ کہاں سے آ رہی ہیں، کہاں سے اوریجنیٹ کر رہی ہیں. کیا وہ فیکٹس پہ اوریجنیٹ کر رہی ہیں، یا پھر وہ ہماری صرف غلط فہمیاں ہیں، ہماری کوگنیٹو ڈسٹورشنز ہیں، غلط تھنکنگ پیٹرنس ہیں. سمپل اگر ہم ڈاکٹر صاحب اس کی اینٹی ڈوٹ کی اگر ہم بات کریں کہ ان کوگنیٹو ڈسٹورشن سے ہم باہر کیسے نکل سکتے ہیں، یا جو بھی یہ تھنکنگ کے ایررز ہے، تو وہ ہے مائنڈ فلنس. مائنڈ جیسے آپ نے فلنس، بتایا کہ تھرڈ پرسن ویو، کہ میٹا کوگنیشن یعنی کہ اپنی سوچوں کے بارے میں سوچنا، سوچنا. کہ یہ کیا خیالات، یہ کیا یہ صحت مند خیالات ہیں یا یہ مجھے تنزلی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. تو مائنڈ فلنس جو ہے، بی ان دا مومنٹ جو ہے، زون ان رہنا، اپنے خیالوں کے حوالے سے، خیالات کے حوالے سے آگاہ ہونا، یہ ہمیں ان مشکلات سے نکلنے میں ہیلپ دیتا ہے. اور اگر ہم کسی بیماری کا بھی شکار ہوں تو وہاں پہ بھی جو امید ہے وہ اس کا اینٹیڈوٹ رہتی ہے، کہ ہم پر امید ہوں، جو ہمارے حصے کا کام ہے ہم اس کو ایمانداری کے ساتھ کرتے چلے جائیں، تو پھر ایونچولی ہمیں جو ہے سکسیس جو ہے وہ ملتی ہے. بالکل. یہاں پہ مجھے وہی یاد آ رہا ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر پاسٹ میں رہیں گے تو زیادہ تر چانسز ہیں کہ آپ ڈپریشن میں چلے جائیں گے. فیوچر کا سوچتے رہیں گے تو زیادہ چانسز ہیں کہ آپ انگزائٹی میں چلے جائیں گے. تو آج کا سوچنا ہے آج کے لیے کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں، آج ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، ہمارے کیا گولز ہیں آج کے لیے، کہ ون ڈے ایٹ اے ٹائم. تو اسی سے ہم آغاز کرتے ہیں. اور جب بات شروع آ جاتی ہے ایکسیپٹنس کی طرف، تو مس سمیرہ، کیا ہم یہ جو ہیلتھ کا انتخاب کر رہے ہیں، کیا ہم واقعی میں ہیلتھ کا انتخاب کر رہے ہوتے ہیں، یا صرف ہم چاہتے ہیں کہ ہم لا علمی میں کمفرٹ جو تلاش کریں، کمفرٹ میں رہیں، انسٹیڈ کہ ہمیں ایکسیپٹنس کی وجہ سے کوئی ڈسکمفرٹ آئے، ہم بس لا علمی میں وہ کمفرٹ ڈھونڈتے رہیں. ڈاکٹر احمد، یہ ڈینائل کا ہی ایک لیول ہوتا ہے جس میں بعض دفعہ ہم کانشیسلی یا انکانشیسلی ڈینائی کر رہے ہوتے ہیں فیکٹ کو. ہو سکتا ہے آن دا اسپوٹ ہمارے پاس نالج نہ ہو، لیکن بعض دفعہ جب نالج بھی آ جاتا ہے تو ہم بدلنے کی طرف نہیں آتے ہیں. تو ہیلتھ ہمیشہ ڈیمانڈ کرتی ہے چینج لانے کی، جو کہ سائنٹیفک ہوتا ہے، وہ کامن سینس سے نہیں چل سکتا. اس کے لیے آپ کو سائنٹیفک ہونا پڑے گا. اس کے لیے سائنس کیا کہتی ہیں، ریسرچ کیا کہتی ہیں. دیکھیں، ہمارے جو رویے ہوتے ہیں، ہماری جو سوچیں ہوتی ہیں، جس پر ہم نے شروع سے ہی بات کی تھی کہ کہیں نہ کہیں ہم فیکٹ کو ڈینائی کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس پین کو ڈینائی کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ہمیں بدلنے میں آ رہی ہوتی ہے. تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جو ہیلتھ ہے یا ہیلتھ کیئر فیسیلٹی ہے، اس کی ایک اپنی ڈیمانڈ ہے، اس کے اپنے ایک لیولز ہیں جو کہ چینج لانے سے ہی آئے گا. تو ہمیں اس کے لیے کانشیسلی ایفرٹ کرنی ہے، جو کہ لا علمی میں کہیں نہ کہیں ہماری سائڈ پہ رہ جاتی. جیسے مثال کے طور پہ بہت سارے لوگوں کا یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ خود ہی سدھر جائے گا، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، نہیں یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. اس طرح کے بہت سارے ایسے مسکنسیپشنز ہوتی ہیں ان کے مائنڈ میں. تو ہمیں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ہمیں اگر صحت مند ہونا ہے تو صحت مند اصولوں کو بھی اپنانا ہے. بالکل. اچھا، اس سے مجھے وہ یاد آ رہا ہے، ایک سینگ تھی کہ لیٹ فوڈ بی دائی میڈیسن اور میڈیسن بی دائی فوڈ. کہ آپ کوشش کر سکتے ہیں، آپ چن سکتے ہیں کہ آپ کی جو خوراک ہے وہی آپ کا آپ کی میڈیسن بن جائے. کہ آپ اپنی ڈائٹ اس طرح رکھیں کہ آپ کو بیماریوں سے دور رہنا پڑے، یا پھر دوسری سائڈ پہ آپ آ سکتے ہیں کہ آپ کو اتنی میڈیسن لینا پڑے کہ وہی آپ کی خوراک بن جائے. کہ پریونشن جو ہے وہ بیٹر آپشن ہے. بالکل، کہ پریونشن سے ہی ہم چل سکتے ہیں اور اپنی صحت کا خیال رکھ سکتے ہیں. اچھا، آج کا جو لاسٹ ٹاپک ہے، میں چاہوں گا کہ جسپال صاحب آپ اس میں کچھ فیڈ بیک دیں. آپ نے ہمارے شو کا ساری بنیاد رکھی ہوئی ہے، تو آخری سوال بھی آپ ہی
ہینڈل کر سکتے ہیں. جی جی تو سوال گھر یہ میں ہے بھی کہ سیکھتی ہوں ڈاکٹر احمد. بالکل آپ بھی, لیکن جسپال صاحب کو میرا خیال ہے جی کہ جی یہ بالکل سوال بالکل. ضرور جائے گا کہ کیا یہ جو ہے ہم اپنے ڈاکٹرس پہ ٹرسٹ کریں یا جو ہمارے سوسائٹی میں کامن متس ہیں ان پہ ہی ہمیں ٹرسٹ کرنا چاہیے, ان سے ہی ہم ڈیل کر سکتے ہیں کہ دیٹس فائن کہ ڈاکٹرس تو بس پیسے کمانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, تو لیکن جو ہماری سوسائٹی کے لوگ ہیں, جو ہمارے پیر ہیں, تو ان کی باتوں کو ہم کیسے رد کر سکتے ویری کامن, بہت زیادہ. دیکھیے یہ ہمارا جو بلیف سسٹم ہے نا ہیں؟ وہ اس میں بہت اہم رول پلے کرتا ہے کہ کیا ہم جب کسی پین میں ہوں تو کسی ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے یا ہم کہیں پہ جو ہے اس کو ویسے ہی تویز وغیرہ سے دم وغیرہ سے اس طرح کی چیزوں سے جو ہم سیٹل کرنے کی طرف آئیں. تو ہمیں جو ہمارا بلیف سسٹم ہے اس کو جو ہے ریوزٹ کرنا چاہیے ان چیزوں کو کہ جو سائنس ہمیں بتاتی ہے, جو ریسرچز ہیں جو اتنے اتنے سالوں سے, اور سائنس بھی جو ہے میڈیکل کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو یہ ایک دم سے سارا چینج نہیں آیا. اگر آپ آج سے کچھ عرصہ پہلے پیچھے چلے جائیں تو جو بلڈ پریشر ہے اس کی کیا میڈیسن ہوتی تھی, پہلے میڈیسن نہیں تھی اور لوگوں کو جو ہے ان کی بلڈ نکال دیتے تھے. ایگزیکٹلی بلڈ نکال دیا جاتا تھا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جو آج کی جو متس ہیں یہ اپنے وقت میں کہیں نہ کہیں ریئلٹی رہی ہوئی ہوتی ہیں, بالکل. لیکن جب ریسرچ ہوتی ہے, جب ریفائن کیا جاتا ہے کسی فیکٹ کو اور روشنی اس پہ پڑتی ہے کہ کیا حقائق کیا ہیں اور کیا چیزیں آپ کو ہیلپ کر سکتی ہیں, تو پھر ہمیں اپنے آپ کو ساتھ اپڈیٹ کرنا ہوگا. کیونکہ اگر ہم اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کریں گے اور اپنے جو ہمارے پاسٹ کے پیراڈائمز ہے, جو ہمارا بلیف سسٹم ہے, اس کے اوپر ہی ریلائی کریں گے تو اس سے ڈیلے آئے گا. جیسے ہم پہلے بھی اپنے ایک سیگمنٹ میں بات کر چکے ہیں کہ ٹریٹمنٹ میں جو ڈیلے آتا ہے وہ اسی وجہ سے آتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم تسلیم نہیں کرنے کو تیار کہ ہمارے مسائل کا حل جو ہے بخوبی ہمیں سائنس دیتی ہے, ایسا حل جس کو ہم آبزرو کر سکتے ہیں, ناپ سکتے ہیں اور ویلیویٹ کر سکتے ہیں. تو اس سائنس کی اس خوبصورتی کو جو ہے اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. جیسے ہم باقی جو ہے اپلائنسز سے, الیکٹرانک سے کی ڈیوائسز سے, ان ساری چیزوں سے, ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھاتے ہیں, اسی طرح سے سائنس کی گئی ریسرچ جو ہے اس سے بھی ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے اور ایک ایتھینٹک سورس کو ہی استعمال کرنا چاہیے. معالجین کے پاس, ڈاکٹرز کے پاس ہی جانا چاہیے جو کہ آپ کو آپ کی بیماری کے حوالے سے ایجوکیٹ بھی کرتے ہیں اور آپ کا ٹریٹمنٹ بھی جو ہے وہ ڈیزائن کرتے ہیں. تو یہی ایک بہتر آپشن ہے کہ آپ سائنٹیفک علاج کی طرف جو ہے وہ آئیں. نہیں تو اگر آپ تعویذ یا دم درود ان چیزوں کی طرف آپ مائل ہوتے ہیں تو اس سے آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ کیا آپ کو دیا جا رہا ہے. بعض دفعہ جو لوگ میڈیسن لیتے ہیں تو ان بہت زیادہ اسٹیرائڈز جو ہیں وہ بعض دفعہ جو ہے ان کو مکس کر کے دیے جا رہے ہوتے ہیں, جن سے باقی ان کے انٹرنل آرگن جو ہے وہ ڈیمیج ہوتے ہیں, اور اس طرح کی بہت ساری کمپلیکیشن دیکھنے میں آتی ہیں. اکثر لوگوں کے حوالے سے اس پہ بات بھی ہوتی ہے. تو بجائے اس چیز کے کہ ہم آنکھ بند کر کے کسی چیز کو فالو کریں, ہم لازمی نیٹ پہ جائیں, گوگل کریں اس چیز کو, اپنے مسئلے کو, اور اپنے ڈاکٹر سے ہی رجوع کریں. بالکل. اس سے مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک پیشنٹ تھے, وہ میرے پاس لے کے آئے میڈیکیشن کہ یہ میڈیکیشن مجھے دیتے ہیں. ایک بزرگ ہی ہیں, اس طرح کے کوئی کہہ لیں کہ ناٹ اے ڈاکٹر, حکیم ہیں, جو مجھے میڈیکیشن دیتے ہیں. اس سے میری ساری دردیں ختم ہو جاتی ہیں اور مجھے بہت سکون ملتا ہے. تو آپ یہ دیکھ کے بتائیں کہ یہ میں لے سکتا ہوں کہ نہیں لے سکتا. تو وہ ایک پیکیج میں تھی, ایک کہہ لیں کہ اس کے اوپر کچھ لکھا ہوا تھا, کافی چیزیں لکھی ہوئی تھیں. اس کو جو پیکیج کو کھولا گیا تو دیکھا گیا کہ آگے کیا ہے, تو آپ بلیو نہیں کریں گے, اٹ واز کہ اسمال ڈوزیج میں ایک گولا بنا کے جو چرس ہوتی ہے وہ پیک کی ہوئی تھی انہوں نے. تو آبویسلی اب چرس کھانے کے بعد بندے کو پینز تو ریلیف ہوں گی, اور پینز صرف ریلیف نہیں ہوں گی, مزہ بھی آئے گا. تو کتنی ایک کہہ لیں کہ اپروچ تھی اس حکیم کی کہ وہ کس طرح مریضوں کو, کس طرح لوگوں کو ہرٹ کر رہا تھا, نقصان پہنچا رہا تھا. اب اس کے اندر دونوں طرح سے چیز دیکھنی پڑے گی ہمیں کہ زیادہ تر لوگ بھی جگاڑ چاہتے ہیں, اور جیسے ڈاکٹر صداقت صاحب اکثر بات کرتے ہیں کہ جگاڑ میں بگاڑ ہے. تو اگر جگاڑ کی طرف آپ جاؤ گے تو اس میں بگاڑ ہے. تو کوئک فکسز کی جو روش ہے ہماری, جو یہ مینٹلٹی ہے کہ فوری سے آرام آ جانا چاہیے, فوری سے ہو جانا چاہیے, تو اس پہ بھی ہمیں تھوڑی بریک لگانی پڑے گی اور تھرو پراپر چینل ہی میں آنا چاہیے. اور یہ بالکل جو آپ نے بات کہی, یہ کوئی چنبے کی بات نہیں ہے, ایسا بالکل سوسائٹی میں اکثر دیکھنے کو ملتا ہے. ایسے لوگ جو ہے بالکل دیکھنے میں آتے ہیں. بالکل. اور یہی نہیں, مجھے ایک قصہ یاد آ گیا اس سے. میں اسٹوڈنٹ تھی, ایم فل کی, ایم ایس کر رہی تھی.
تو مجھے کسی فیملی نے کہا آؤ چلتے ہیں ادھر، تو میں ان کے ساتھ گئی. تو ان کو پتہ چلا کہ میں سائیکالوجی میں پڑھ رہی ہوں. تو مجھے انہوں نے کہا ان بابا جی نے کہ آپ کی اور ہماری فیلڈ سیم ہی ہے، آپ بھی لوگوں کا علاج کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، بس فرق اتنا ہے کہ ہم اللہ پہ یقین کرتے ہیں. تو دوائیاں میں اپنے بھی جو میرے مرید ہوتے ہیں میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ نہ کھائیں، اللہ پہ یقین کریں، میری ایک پھونک کا کمال ہے، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. تو اس وقت مجھے ہنسی بھی آئی اور حیرت بھی ہوئی کہ ابھی تک اس طرح کے نظریات پائے جاتے ہیں، کیونکہ بہت سارے کیسز میں جو ڈیلے ہوتا ہے، مرض بڑھتا جاتا ہے اور بیماریاں جب پروگریس کرتی ہیں تو اس کے پیچھے ریزن یہی ہوتی ہے کہ مریض کو دوائی چاہیے ہوتی ہے اور وہ علاج ہو رہا ہوتا ہے کہیں ایسے پیر سے، فقیر سے، یا پھر کوئی ایسے دم درود سے جو کہ مسئلے کا حل نہیں ہوتا، وہ بھی ایک ہم اپنے طریقوں سے ہی اس پرابلم کو بڑھا رہے ہوتے ہیں، جو کہ بالکل اصل میں ایک ڈینائی ہوتا ہے. بالکل یہ شاید ہمارے مسئلوں کا حل اسی میں ہی چھپا ہے. بالکل. جی تو آج کا شو ہم اختتام کرتے ہیں. جی. میں اس نوٹ پہ ختم کروں گا کہ جو ٹروتھ ہے، جو حقیقت ہے، جو فیکٹ ہے، وہ بھی کوئی زیادہ نہیں ہوتا. اس سے بھی کافی نقصان ہوتے ہیں، اس سے بھی کافی ہرٹ ہوتا ہے، کافی ڈسکمفرٹ ہوتا ہے. لیکن جو ڈینائل ہے دوسری سائڈ پہ، جو اوائڈنس ہے، اس سے جو نقصان ہوگا، اس سے جو ہرٹ ہوگی، اس کے کمپیریزن میں وہ کچھ بھی نہیں ہے. تو ٹروتھ ہرٹس بٹ ڈینائل ہرٹس مور. تو اسی پہ آج کا شو اختتام کرتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. دوبارہ ملاقات ہوگی کل. تھینک یو.